بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم عزیز بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے دہلی جامع مسجد سے جڑا ایک انوکھا اور روح پرور واقعہ پیش کر رہے ہیں. عزیز بہنوں، انگریزوں کے زمانے میں جب ابھی ہندوستان آزاد بھی نہیں ہوا تھا، تب کی بات ہے کہ یوروپ سے ایک انگریز سیاح گھومنے پھرنے والا آیا اور جامع مسجد کو دیکھنے گیا، کیونکہ وہ ایک تاریخی جگہ ہے. جب وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو فقیروں نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس انگریز نے لوگوں کو خیرات دی، اور جب اپنے پیسے کی تھیلی جیب میں واپس ڈالنے لگا تو وہ غلطی سے گر گئی. انگریز کو پتہ تک نہیں چلا. جب مسجد کو دیکھ کر گھوم پھر کر واپس اپنے ہوٹل پر چلا گیا، وہاں جب اطمینان ہونے کے بعد اپنے پیکٹ میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ پیسے کی تھیلی ہے ہی نہیں، کہیں گر چکی ہے. اس میں اس کے ضروری کاغذات، روپیہ، پیسہ سب تھا. اب وہ پریشان ہونے لگا. اس نے کچھ دیر غور و فکر کی تو اسے یہ محسوس ہوا، سمجھ میں آیا کہ جب میں نے فقیروں کو بھیک دی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہیں گر گیا ہو. تلاش کرنے نکلا، پریشان ہو کر ڈھونڈ رہا تھا. پورا دن گزر گیا، وہ تھیلی نہیں ملی. چنانچہ نا امید ہو کر اب لوٹ رہا تھا کہ اتنے میں ایک مسلمان فقیر نکل کر سامنے آیا اور پوچھا کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے کیا؟ اس انگریز نے کہا، ہاں، میرا پرس گم ہو گیا ہے. اس میں ضروری کاغذات بھی ہیں اور پیسے بھی تھے. اس بوڑھے غریب مفلس بھکاری نے اپنی پھٹی ہوئی چادر میں سے ایک تھیلی نکالی اور پوچھا کہ کیا یہی تھیلی ہے؟ کہا ہاں. اس فقیر نے انگریز کو وہ واپس کر دیا. جب کھول کر انگریز نے دیکھا تو اس میں پورے کی پورے رقم موجود، کاغذات موجود. بڑا خوش ہوا. اس فقیر کی امانت داری اور کو دیکھ کر بہت جذباتی ہو گیا اور بطور شکرانہ کچھ رقم دینے لگا، کچھ پیسہ دینے لگا. تو اس بوڑھے غریب بھکاری نے کہا کہ او بندے، اگر میں چاہتا تو پوری کی پوری تھیلی رکھ لیتا، واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. مجھے انعام کا لالچ نہیں، تم اپنا پیسہ تم اپنے پاس رکھو. یہ سن کر انگریز کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر تم نے پیسے واپس کیوں کیے؟ تم تو اس سیڑھی پہ بیٹھ کر، تمہارا کام ہی یہی ہے. تم فقیر ہو، گداگر ہو، تمہاری ضرورت ہے، تم دن بھر ایک ایک روپے کے لیے محتاج بنے بیٹھے ہوتے ہو. آخر یہ پوری تھیلی تمہیں ملی تھی، تم نے کیوں کر واپس کیا؟ اب جو جواب اس بوڑھے فقیر نے دیا ہے وہ آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. اس فقیر نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے پیسے رکھ لوں. جب یہ تھیلی مجھے ملی تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر اس کو رکھ لیتا تو میرے اور میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، مجھے یوں پریشان نہ ہونا پڑتا. لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ تمہاری جیب سے گرا ہے، آج میں اس کو چھپا لوں. کچھ دن کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا کہ سب آخرت میں سب کی پیشی ہوگی. اس دن تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موجود ہوں گے قیامت کے دن. اگر تم نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر چلے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے میری تھیلی رکھ لی تھی، تو قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا کا سر جھک جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا میرے وجہ سے شرمندہ ہوں. یہ تھیلی بھی تم رکھو اور اپنا انعام بھی تم رکھو. عزیز بہنیں، ذرا سوچیں کہ گداگر تو تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا. گداگر تو تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا. اپنی ضرورت کی وجہ سے شریعت پر آنچ نہیں آنے دیا. یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنا جائزہ لیں. ہم اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنی ڈیوٹی کے لیے دن میں کتنی مرتبہ اپنے شریعت کو داؤ پر لگاتے ہیں. دنیا والے پہ ظاہر ہو نہ ہو، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم کر رہے ہو قیامت کے دن سب حاضر پاؤ گے. سب اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی انسان اپنی زبان سے ابھی جملہ پورا ادا بھی نہیں کرتا، صرف اس کے ہونٹ ہی حرکت کرتے ہیں کہ وہ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ سوچے عزیز بہن کہ جب ہم اپنے اعمال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا منہ دکھانے کے لائق ہوں گے؟ کیا حشر ہوگا ہمارا؟ اس لیے آئیے آج ہی اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ، آج تک جتنی بھی ہم سے خلاف شریعت کام ہوئے ہیں سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اس توبہ کرنے کو قبول فرما، آمین، والسلام علیکم۔